اور ہمارا جو احتجاجی کیمپ اور احتجاجی دھرنا جاری ہے پشاور میں، تو الحمدللہ 14 روز بھی انشاءاللہ کامیابی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے دوسرے مسائل کے علاوہ ہمارا جو برننگ ایشو ہے آج کل وہ 30% بھی آ رہے ہیں جو وفاق کی طرز پر 2022 کے رننگ پے پہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پینشن کے جو ایگزسٹنگ رولز ہیں اس کو ریسٹور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے مسائل ریگولرائزیشن، اپگریڈیشن، پوسٹوں کے خاتمے کی پالیسی کے خلاف، اور جو دوسرے مسائل ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں سروس اسٹرکچر جاری کرنا، مختلف یہ مسائل کے حوالے سے ہمارا یہ احتجاجی کیمپ اور دھرنا 4تھے روز میں شامل ہو گیا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو 1 نمبر پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 30% وفاق کی طرز پر DRA کا نوٹیفکیشن جاری کرے۔ صوبائی حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو وفاق کی طرز پر 30% DRA ڈسپیریٹ انڈکشن الاؤنس کا نوٹیفکیشن 2022 کے رننگ پے پہ جاری کریں گے، لیکن صوبائی حکومت آج کل اپنے جو اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، اپنے وعدے کے خلاف وہ اقدام کر رہے ہیں، اور انہوں نے 15% کا نوٹیفکیشن انیشل پے پہ جاری کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں 20 فروری اور 10 جون کو رحمان بھاجپا کی قیادت میں، راجہ طاہر صاحب کی قیادت میں، حیدر علی خان سازے صاحب کی قیادت میں عقیدہ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ پورے پاکستان کے ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو گئے تھے، اور یہ وہ جوان ہے جس نے 30% DRA کا بنیاد رکھا اور وفاق کی حکومت سے حاصل کیا تھا، جس کو آج کل ہم ریپ کر رہے ہیں۔ اگر ہم وفاق میں اس کی بنیاد نہ رکھ دیتے تو آج ہمارے ساتھ جسٹیفیکیشن نہ ہوتا۔ اس لیے میں خیبر پختونخوا کے ملازمین کی طرف سے ہمارے جو دلیر لیڈران ہیں لیڈر پاکستان کے رحمان بھاجپا صاحب، راجہ طاہر صاحب، شوکت سویری صاحب، شفقت صاحب، وہ ہمارے جو دوسرے قائدین ہیں پاکستان لیول پہ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی قیادت میں ہم نے وفاقی حکومت سے 30% DRA کا نوٹیفکیشن حاصل کیا تھا، اور آج ہم اس کا دعویٰ یہاں پہ صوبوں میں کر رہے ہیں، کیونکہ صوبے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وفاق جو بھی اعلان کرتا ہے سو یہ ایک پریسیڈنٹ ہے، یہ ایک روایت ہے، یہ ایک پالیسی ہے کہ صوبے بھی وہی اس کو اناؤنس کرتے ہیں۔ میں بلا تاخیر ہمارے صوبائی قائدین بھی موجود ہے، لیکن آپ کے سامنے میں صاحب سے پہلے راجہ طاہر صاحب جو ہمارے مرکزی صدر ہے پورے پاکستان کیا کہ اس کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، انشاءاللہ اس کے بعد رحمان بھاجپا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ راجہ طاہر صاحب کے لیے ایک نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حقیقت پاکستان، حقیقت پنجاب، حقیقت سندھ، حقیقت بلوچستان، حقیقت بلتستان، حقیقت کشمیر، حقیقت خیبر پختونخوا، ملازمین اتحاد، راجہ طاہر صاحب جو مرکزی صدر ہے حقیقت پاکستان کے، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بات پیش کرتا ہوں کہ آج جو دن ہے اور جس جذبے سے آپ لوگوں نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے، انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ اس طرح سے پورے پاکستان کے اندر DRA جو کہ ہمارے مرکز میں 30% کا وعدہ کیا تھا اور وہ ریٹن شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اسلام آباد کو تو ملا لیکن باقی صوبے جو ہیں وہ ان سے انکاری کر گئے۔ جس طرح KPK کے اندر جہاں پہ
ملازمین سارے کے سارے جمع ہیں. انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ہم اپنا ایک پروگرام دیں گے اور جلد پروگرام دیں گے. اور اسی طرح نہ صرف KPK میں بلکہ پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبائی دارالخلافہ ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ دھرنا دیا جائے گا. تو کسی صورت میں بھی ہم 30% سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے ساتھ مرکز کی قیادت موجود ہے اور مرکز کی قیادت یہی پیغام لے کے آئی ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. یہ تھے ہمارے مرکزی صدر عقیدہ پاکستان راجہ طاہر صاحب سے بات کر رہے تھے. عزیز ساتھیوں, یہ ہمارے وہ قائدین ہیں جو پورے پاکستان میں صرف اسلام آباد کے لیول پہ نہیں, پنجاب بھی جاتے ہیں, بلوچستان بھی جاتے ہیں, دہلی بھی جاتے ہیں, کشمیر بھی جاتے ہیں, سندھ بھی جاتے ہیں اور ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اکثر آتے ہیں اور ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. اور پورے پاکستان کے ملازمین کو عقیدہ پریڈ کے پلیٹ فارم سے ان دوستوں پر جو دن رات انہوں نے اکٹھا کیا ہے, دن رات اپنے بچوں کو چھوڑ کے ملازمین کے مفاد کے لیے, ملازمین کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, احتجاجیں کر رہے ہیں, مذاکراتیں کر رہے ہیں. تو میں اس کا میں اپنی طرف سے اور عقیدہ خیبر پختونخوا کی طرف سے میں ہمارے راجہ طاہر صاحب جو مرکزی صدر عقیدہ پاکستان کے, وہ میرا چھوٹا بھائی رحمان علی بھاجا صاحب جو متحرک انسان ہے, ان کے پلیٹ فارم سے, ان کی کوششوں سے آج پورے پاکستان کے ملازمین متفق اور متحد ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ جدوجہد کر رہے ہیں. اس وقت میں اپنی طرف سے بلا تاخیر اور میرے جتنے بھی قائدین ہیں, نیازی خالق صاحب جو یہاں پہ موجود ہے, ہمارے عقیدہ کے جنرل سیکرٹری وزیر صاحب صاحب جو جنرل چیئرمین ہیں عقیدہ خیبر پختونخوا کے, ہمارے جو دوسرے قائدین ہیں, ہمارے اسلم وفیدی صاحب جو میڈیا کوارڈینیٹر ہے, سب کی طرف سے ایک بار پھر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور رحمان باجوہ صاحب کی بات کرنے سے پہلے میرا چھوٹا بھائی ذیشان جو ٹیچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, عاطف خان جو ٹیچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اسلم وفیدی صاحب ان کی خواہش ہے کہ ہم چند نعرے لگائیں گے, اس کے بعد رحمان باجوہ صاحب ہم سے مخاطب ہوں گے. لیکن نعروں کا جواب اس طریقے سے کہ صرف رحمان باجوہ نہ سنیں بلکہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو سامنے اسمبلی چل رہی ہے, سینٹ الیکشن جاری ہے, وہ بھی سنیں کہ یہاں پہ ملازمین اپنے حق کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور آج چوتھا روز ہے کہ ہمارا یہ احتجاجی گیم کامیابی سے جاری ہے. اسلم وفیدی صاحب نعرے لگائیں گے, اس کے ساتھ اس کے بعد ذیشان اور عاطف خان نعرے لگائیں گے. Zumba kaite, zumba mashane. Today se paro music go. Zumba ba buat awas pakar de. Dan awas rumah se zumba main mata, zumba sa tapato lagi. Masa tu kamu lagi ada yang. Bajwan tere jaan sa. Beshumar. Awas se sa. Bajwan tere jaan sa. Beshumar. तेरी माँ भी देगी, DRA, तेरी माँ भी देगी. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تاکہ سب کو موقع ملے ریگارڈ کے لیے سیدھا کر لیں. یہ سیدھا کر لیں تو یہ پیچھے لك كلاشي بس فندق لك كلاشي لك كلاشي كلاو. میں آپ لوگوں کی خواہش ہے ہمارے جو مرکزی میڈیا کوارڈینیٹر, مرکزی چیف کوارڈینیٹر ہے رحمان علی بھاجوہ صاحب, جو ملازمین کی دلوں کی دھڑکن ہے, ملازمین کی آواز ہے, ملازمین کی جستجو ہے, ملازمین کی محبت ہے, تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے خاطر کہہ رہا ہے کہ ایک ہوگا
کرنا ہوگا لك داخلك رستو شونا كيدرينج بدك تيق مذهبه على قرور مهم يدرنا تقولوا كي لك بجو انا كان على كيدرينج بمجو فيهم لا يرد تاسم رس لك شاتك رستو شيء نودير ده بنزي كده لا لا قوم ना कोई बहाना चलेगा ना मना बनाना चलेगा ये वक्त है दिलदार का ये वक्त है किरदार का ये कोई कोशिश यारा हमारा फर्ज है जनाब आज आपसे मुखातिब होंगे हमारे पूरे पाकिस्तान को लीड करने वाला मुजाहिद अडियाने की बेटी दे दिन रात करता है पूरे पाकिस्तान में बोलने वाला मुलाजिमीन की आवाज रहमान अली बाजवा साहब आप लोगों की क्रेविंग में आपसे मुखातिब होगा रहमान बाजवा जिंदाबाद जिंदाबाद حقيقة بنجاب زنداباد حقيقة سند زنداباد ملازمين اتحاد زنداباد ملازمين اتحاد زنداباد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیبر پختونخوا کے غیور ساتھیوں آج آپ کے دھرنے کو چوتھا روز ہے یہاں پہ بے شک مجھے پہلے یا دوسرے روز ادھر موجود ہونا چاہیے تھا بٹ تو ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں بٹ ذاتی مصروفیات سے ہٹ کے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وفاقی سیکریٹریٹ کے اندر ایک کلاس 4 کے نائب قاصد کو ایک ڈائریکٹر منسٹر نے جو ہے وہ تھپڑ مارے تھے تشدد کیا تھا تو وہاں پہ جو ہے مصروف تھے اور یہ آپ کے ہمارے اتحاد سے تھا کہ جو ڈائریکٹر ٹو منسٹر تھا اس کو ہم نے برطرف کروا دیا ہے ہٹوا دیا ہے آج آپ اور ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں اس لیے بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کچھ نہ سمجھ لوگ جن کی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے دکانداری بند کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ نے ملازمین کو کیا دیا تو اور کچھ دیا یا نہیں دیا کم از کم ایک شعور دیا کہ جو ہمارا آئینی حق ہے جو عزت نفس ہے ملازم کی اس کو ایک شناخت دی یہ شعور دیا کہ محروم ملازم کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی یہ 30% تو ہے اس سے پہلے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق میں ملا تو حکومت میں ملا نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ انیشل میں تھا کہ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور تنخواہوں میں اضافہ ہے ڈھاک ریلیز الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا ہو تو آج کی ڈیٹ تک اگر آپ کا 15% ہم ملا کے دیکھیں تو 140% گزشتہ 5 سالوں کے اندر الحمدللہ ہم لوگ حاصل کر چکے ہیں اور یہ 15% ڈلے گا بلکہ 150% ہم حاصل کر چکے ہیں تو 165 میں انشاءاللہ تعالیٰ جائے گا شرط ایک ہی ہے کہ متحد رہیں ڈٹے رہیں اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹے وزیر اعلیٰ صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب سے اور ان کی جو کابینہ ہے
ان کے جو دوسرا یہاں پہ وعدہ کر کے گئے تھے، میں صرف ان کو پیغام دوں گا کہ وفاق کے اندر جن کو کہا جاتا ہے کہ شاید جھوٹے ہیں یا کچھ ہے، انہوں نے اپنا وعدہ وفا بھی کیا، جو تحریری ایگریمنٹ تھا اس پہ عمل درآمد بھی کیا۔ میں بات رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری اور علی پرویز ملک صاحب جو اسٹیٹ منسٹر فائنانس تھے، مگر جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں ہمارے، پختون روایات تو یہ ہے کہ جو پختون بات کرتا ہے وہ اپنی بات پہ عمل درآمد کرتا ہے۔ تو جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وفاق سے بہتر دیں گے، وہ وفاق سے بہتری کہاں پہ ابھی تک تو ملازمین کو نظر نہیں آ رہی۔ مگر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو، پینشن اصلاحات ہو، آپ کی ریگولرائزیشن کے ایشو ہو یا اپگریڈیشن کے ایشو ہو، نجکاری کے حوالے سے معاملات ہو، یہ آپ کو ہر صورت میں ملازمین کو ان کا حق دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے ساتھیوں کی بات کی ہے، کشمیر کے بعد گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ابھی 15% دیا جا چکا ہے، مگر پنجاب کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پیش رفت نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ تو ذمہ دار ہے ہی ہے، مگر قیادت کی طرف سے بھی کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں درست فیصلے نہ کیے جائیں تو نقصان ملازم کا ہوتا ہے، پوری کمیونٹی کا ہوتا ہے۔ ایک ایک صوبے کے حوالے سے ایک ایک چیز پہ نظر ہے۔ میرے ساتھ مرکزی صدر راجہ طاہر صاحب صرف اظہار یکجہتی کے لیے نہیں آئے، آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی رائے عمل قیادت دے گی انشاءاللہ تعالیٰ وفاق بھی اور دیگر صوبے بھی عمل درآمد کریں گے۔ آپ نے پہلے تنہا تھے، نہ آئندہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے، اور یہ وہی وفاق کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے آج آپ ادھر موجود ہیں۔ 15% مل چکا، 2024 میں ہم نے کیوں نہیں مانگا تھا؟ کیونکہ وفاق میں بنیاد تھی۔ 23 میں کیوں نہیں مانگا؟ وفاق میں بنیاد نہیں تھی۔ وفاق کے اندر کوئی کٹوتی ہو تو فوری طور پہ آپ لاگو کرتے ہیں، بینیفٹ کی بات آئے تو کیوں نہیں دیتے؟ سب سے زیادہ شرم کا مقام کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار انصاف دینے کی بات کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ تفریق چل رہی تھی، جن کی تنخواہیں، جن کی برات پہلے سے زیادہ تھی، آپ نے ان کے الاؤنسز کو ڈیفریز بھی کر دیا، 150% رننگ پہ رہے، اور ان جو حقدار ہیں ان کو حق دینے سے قاصر ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، اس وقت نہیں قبل از وقت ہوگا۔ جیبے لہجے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حق آپ کو دینا پڑے گا، عزت کے ساتھ دے، بہت اچھی بات ہے۔ بصورت دیگر یہی وہ سارے ملازمین ہیں جو ریاستی مشینری کو چلا رہے ہیں، پھر اسکول ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، ہیلتھ کے ساتھی ہو یا دیگر محکمے ہو، جن کو 150% دے رہے ہو
ان کو وہاں سے نکالو اور یہ سارے کے سارے محکمے چلا لو. عملی طور پہ کام انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. حقیقت پاکستان زندہ باد. حقیقت پاکستان زندہ باد. حقیقت پاکستان زندہ باد. ہماری رمان باجوہ زندہ باد. ہم تمہارے ساتھ ہیں. الحمدللہ وفاق ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، سندھ بلوچستان، جب جہاں ساتھیوں کو ضرورت پڑی، جہاں پہ آواز تھی، ہم وہاں پہ پہنچے، آپ کو متحد کیا ہے. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اتحاد یونٹی کا نام ہے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھے. مرکزی صدر راجہ طاہر صاحب موجود، حیدر علی خان صاحب مرکزی چیئرمین، بابا حقیقہ میں بھی چیف کوارڈینیٹر. پورے پاکستان کو ہم متحد کر رہے ہیں اور یہ وہ یونٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک برات حاصل کی ہیں. میرے لیے تو نعرے لگے، دیگر قائدین کے لیے یہ نعرہ آپ لوگوں کے لیے لگاؤں گا، ملازمین اتحاد کے لیے. مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کتنے پرعزم ہیں. ملازمین اتحاد حقیقت خیبر پختونخوا حقیقت پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. رحمان باجوہ زندہ باد. رحمان باجوہ زندہ باد.